کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ فیصلہ اس معاملے پہ دیا گیا جو گزشتہ دنوں نیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گرم رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، پہلے تو یہ آپ ناظرین کو بتائیں گے، اور اس کے بعد بانی تحریک انصاف عمران خان کو مائنس کرنے کی کیا خفیہ اٹیمپٹ کی گئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب جنہیں اپوزیشن الائنس کا سربراہ بنایا گیا، چیئرمین بنایا گیا، جب ان سے رابطہ کیا گیا تو محمود خان اچکزئی نے اس معاملے پہ کیا جواب دیا، یہ تفصیلات اور پھر کوکین کوئن انمول پنکی کے معاملے پہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، مریم نواز کی جو انتظامیہ متحرک ہوئی ہے، پھر اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی۔ ناظرین، کانسٹیٹیوشن 1 جو کہ شارع دستور پہ بنے 2 بڑے ٹاورز ہیں، جس کی لیز آپ جانتے ہیں کہ سی ڈی اے کی جانب سے کینسل کر دی گئی، اور پھر لیز کینسلیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، اس کے بعد سی ڈی اے کے حکام نے جو کانسٹیٹیوشن 1 کی جو عمارت ہے اس کو خالی کرانے کے لیے پولیس کے ساتھ انتظامیہ وہاں پہ پہنچ گئی، جس کے بعد نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوا کہ جو الاٹیز ہیں ان کا کیا قصور ہے، انہیں کیوں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ تو ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا، جو متاثرین تھے، جو الاٹیز تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی صورت میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر سماعت کرنے کے بعد سی ڈی او کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب مانگ لیا، لیکن اس انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جو متاثرین کے وکیل تھے ان کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا کہ جو لیز کینسل کی گئی ہے بی این پی کمپنی کی، یہ دراصل آئین کے کئی آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کر کے سی ڈی اے کو سمن کر لیا ہے، سی ڈی اے آ کے اپنا جواب ہائی کورٹ کے سامنے رکھے گا، لیکن ایک سوال جو بیسیکلی پوچھنا بنتا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو بی این پی کمپنی ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ جمع کرائے گی، اور جو لیز کی جو نوعیت تھی، جو نیچر تھی، اس کو چینج کیا گیا کہ آپ نے ہوٹل بنانا تھا، آپ نے لگژری اپارٹمنٹ میں اس کو تبدیل کر دیا، تو اس پہ 17.5 ارب روپے کی پینلٹی لگائی گئی تھی۔ جو متاثرین ہیں، جو الاٹیز ہیں، وہ متعلقہ کمپنی سے کیوں نہیں پوچھتے جس کو پیسے ادا کیے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے وہ جو انسٹالمنٹ تھی وہ انسٹالمنٹ دینا آپ نے بند کیوں کر دی۔ بیسیکلی تو کمپنی سے سوال پوچھنا بنتا ہے۔ اب انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے سماعت کر کے سی ڈی اے کو نوٹس کیا ہے، تو دیکھتے ہیں سی ڈی اے اس کیس میں آ کے ڈیفینیٹلی جو پہلے جواب ہائی کورٹ میں دیا گیا تھا وہی موقف سی ڈی اے کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس میں جو ایک نئی بات ہوگی کہ الاٹیز کا کیا بنے گا، جنہوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ کی الاٹمنٹ کرائی ہے، خریدے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی داد رسی کے لیے سی ڈی اے کیا کرے گا۔ تو یہ ایک نیا پہلو ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں انمول پنکی کے اسکینڈل کی بات کر لیتے ہیں۔ انمول پنکی کے خلاف تو کراچی پولیس تحقیقات کر رہی ہے، اور جو پورا اس کا کیس تھا اس کا رخ ہی اب کراچی میں تبدیل ہو چکا ہے، تحقیقاتی ٹیم تبدیل ہو چکی ہے، جو لوگ پروٹوکول دینے والے تھے پولیس سے جن کا تعلق تھا ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، باز پرس بھی کی جا رہی ہے، پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے، کچھ نئے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن پنجاب میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی نے باضابطہ طور پہ انمول پنکی جو کہ کراچی کے ساتھ ساتھ لاہور تک منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی تھی، سی ٹی ڈی نے بھی اس معاملے کی انکوائری کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے، اور جو مریم نواز صاحبہ کی انتظامیہ ہیں وہ بھی متحرک ہوئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی اس معاملے پہ جو نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا، تعلیمی اداروں میں جو منشیات فروخت کی جا رہی تھی، اس پر بھی پولیس سے باقاعدہ طور پہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، کیونکہ نیا نقطہ یہ سامنے آیا ہے کہ لاہور کے کوٹ لکھپت تھانے میں جو انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں وہ اشتہاری نہیں ہے۔
اب اس مقدمے کا کیا بنا؟ تو انکوائری یہ کی جا رہی ہے کہ جو انمول پنکی کے سابق جو ہسبینڈ تھے، سب انسپیکٹر تھے، رانا اکرم پولیس انسپیکٹر تھے، ان کو طلب کر لیا گیا ہے انکوائری کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انمول پنکی کو بھی انکوائری کے سلسلے میں، تحقیقات کے سلسلے میں لاہور جو ہے وہ لایا جائے گا. اب ایک نیا انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ انمول پنکی نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ کیا کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کی جو لکیریں تھیں ان کو مٹانے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا، تاکہ کسی جگہ پہ اگر بایو میٹرک لگانی بھی پڑے تو جب آپ کی لکیریں نہیں ہوں گی تو آپ کی بایو میٹرک وہاں پہ نہیں آئے گی، تو آپ کی شناخت جو ہے وہ بچ جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو انکوائری انمول پنکی کے منشیات نیٹ ورک کے خلاف جو شروع کی گئی ہے، اس میں اب کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کیونکہ کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 2021 میں انمول پنکی کی پنجاب میں، لاہور میں گرفتاری ہوئی تھی تو کروڑوں روپے کے عوض اس کو رہا کروایا گیا تھا. یہ مختلف چینلز پہ رپورٹ کیا گیا کہ کروڑوں روپے، 5 سے 7 کروڑ روپے دے کے جو ہے رہائی کو یقینی بنایا گیا. تو کراچی کے ساتھ ساتھ اب یہ معاملہ لاہور تک آن پہنچا ہے اور انمول پنکی کے نیٹ ورک کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین، تحریک انصاف سے جڑی 2 خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کی گئی، کہاں کہاں پہ نشستیں لگیں، بیٹھکیں بٹھائی گئیں. آپ جانتے ہیں کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور جو بیرسٹر گور صاحب ہیں، ان کے مابین بھی کہیں نہ کہیں اختلافات موجود تھے. سلمان اکرم راجہ کے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ پچھلے دنوں اختلاف بنا، وہ سوشل میڈیا پہ اپیرنٹ تھا، ظاہر تھا، سب کے سامنے تھا. اور پھر جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی والوں سے ناراض تھے. خاص طور پہ جو مختلف جلسے منعقد کیے گئے، احتجاج کی کالز دی گئیں، جس پر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مجھے نہیں بتایا گیا کوئی جلسے کی کال دینے کا، کوئی جلسہ منعقد کرنے کا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور مذاکرات سے متعلق بھی اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ مینڈیٹ عمران خان نے مجھے دیا ہے. اب محمود خان اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہہ رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بچانے کے لیے یہ تمام شخصیات آگے آئیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات چل رہے تھے، چاہے بیرسٹر گوہر کے راجہ صاحب کے ساتھ تھے، علیمہ خان کے سلمان راجہ کے ساتھ تھے، یا پی ٹی آئی کے تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کے ساتھ جو اختلافات تھے، ان سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی رہائی کے جو جد و جہد جو تحریک ہے، اس میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے، دوبارہ سے متحرک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے نیک نیتی کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ سے کوشش کی جائے گی. تحریک کو جو کوشش ہے اس کو دوبارہ سے متحرک کیا جائے گا. تو ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں اٹیمپٹ کی گئی کہ اختلافات اب نہیں ہوں گے، اب ہم ایک نئی جان ڈالیں گے اپنی تحریک میں جس کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا. ایک تو یہ طے کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات واقعی ختم ہیں یا صرف فی الحال ان اختلافات کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی، لیکن یہ پارٹی سے مائنس کرنے کی نہیں ہے. یہ مائنس کرنے کا جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا پچھلے دنوں، اور وہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملاقاتوں پہ بندش بھی تھی، ایک آدھ ملاقات ہو بھی جاتی تھی، کبھی فیملی کی، کبھی کسی وکیل کی، تو عمران خان صاحب کا پیغام 2025 میں باہر یہ آیا تھا کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، جو سینٹ کے ارکان ہیں، جو کہ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں، یہ تمام جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان سے باہر آ جائیں. تمام کامہ کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں، عمران خان صاحب کا پیغام آیا کہ نہ صرف مستعفی ہو جائیں بلکہ جو مراد مل رہی ہیں، جن ارکان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جن کو دیگر پرکس مل رہے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں پارٹی کے لوگوں کی جانب سے، ارکان کی جانب سے ان کو واپس کر دیا جائے.
और खान साहब के इस फैसले पे अमल दरामद हुआ। बेशतर अरकान, इक्का दुक्का शायद कोई रह गए हों, वो कामा कमेटियों से बाहर निकल आए। गाड़ियाँ सरकारी जो मराद थीं वो सब कुछ वापस कर दिया गया। अब नाज़रीन ये पता चला है कि ये जो खान साहब का फ़ैसला था, इस फ़ैसले के बरक्स अब जो पार्टी के अरकान हैं, जो पहले खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए कामा कमेटियों से बाहर आ गए थे, अब वो दोबारा से चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को ज्वाइन किया जाए। लेकिन इसमें जो रुकावट आ रही है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि खान साहब का फ़ैसला कौन तब्दील करे, या खान साहब से तो मुलाकात नहीं होती, उनसे जाके बात कौन करे। तो इसके लिए एक दरमियानी रास्ता निकाला गया कि कैसे PTI के जो अरकान हैं उनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में, चाहे वो कौमी असम्बली की हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली की हैं, चाहे वो सेनेट का ऐवान है, उसमें वापसी कैसे हो सकती है। और वो दरमियानी रास्ता ये था कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उनसे रब्ता किया जाए, राजा नासिर अब्बास साहब, उनके साथ रब्ता किया जाए। और फिर ये रब्ता किया गया और सारा मुद्दा दोनों रहनुमाओं के सामने रखा गया, और पार्टी के बेशतर अरकान ये वापसी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पार्लिमानी कमेटियों में उनकी वापसी हो जाए। अब जब ये मुद्दा रखा गया अचकज़ई साहब के सामने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के सामने, बताया गया कि इमरान खान साहब का ये फ़ैसला है, उनके साथ मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन अरकान कमेटियों में वापस जाना चाहते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने साफ जवाब ये दिया उनको कि देखें, ये जो बंदूक आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के कंधों पे रख के चलाना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा, जो हमें ज़राए बताते हैं कि मुझे जो मैंडेट दिया गया है वो मुज़ाकरात का दिया गया है, बातचीत का दिया गया है, और जिस फ़ैसले पे आप हमारे कंधे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फ़ैसला आपकी पार्टी के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान का फ़ैसला है। तो जब इमरान खान का फ़ैसला है तो इमरान खान के फ़ैसले को मैं कैसे तब्दील कर सकता हूँ। इमरान खान के फ़ैसले को मुझसे तब्दील ना कराएं। मैं इस सिलसिले में आपके साथ किसी किस्म का तावन या आपके पार्टी के लोगों की किसी किस्म की सपोर्ट या मदद नहीं कर सकता हूँ। आपने अगर ये फ़ैसला तब्दील कराना है तो उसी शख्सियत के पास जाएं जिसने ये फ़ैसला आपको दिया था, और वो शख्सियत बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है। ये फ़ैसला मैं नहीं तब्दील कर सकता। ये जिसका मैंडेट है, जिसने फ़ैसला किया है, आप उससे रजू करें। अब जैसे आपकी मुलाकात होती है या जैसे आप मुलाकात कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस मामले में जो है किसी किस्म की आपके साथ तावन या आपकी मदद नहीं कर सकता। तो महमूद खान अचकज़ई ने मुकम्मल तौर पे कोई आसरा कराने से, कोई तावन देने से, कोई मदद करने से इनकार कर दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पिछले दिनों एक अटैम्प्ट की गई कि पार्टी के अरकान असम्बलियों में, पार्लिमानी असम्बली में तो पहले ही मौजूद हैं, पार्लिमानी कमेटियों में अगर वापस जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो उसके लिए दरमियानी रास्ता जो है वो अचकज़ई साहब से कोई डायरेक्शन लेके जो है वो रास्ता दरमियानी बनाया जाए और कामा कमेटी में उनकी दोबारा से वापसी हो सके। लेकिन इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब उनके पेज पे नहीं आए और सिरे से उनको इनकार कर दिया कि आप जाने और इमरान खान का फ़ैसला जाने। इस फ़ैसले का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान अपोजिशन के अलाइंस के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं बनता है। जाते जाते नाज़रीन, जो ईरान अमेरिका का तनाज़ा है उस पर नायब सदर JD वेंस साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ पेशरफ़्त हो रही है। यानी नायब सदर JD वेंस साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला ईरान के साथ अभी चल रहा है। और दूसरी तरफ एक साबिक़ सेनेटर हैं अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान के, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पे, जिस पर फिर अमेरिकन सदर ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पे जो एतराज़ उठाया जा रहा है वो एतराज़ उन्होंने रद्द किया और सदर ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान इस तनाज़े में बेहतरीन सालिस है और बेहतरीन सालिस रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।